لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نرث ولا نورث ما تركناه فهو صدقة وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إنما ورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أو كما قال رضي الله تعالى عنه عزیز طلبہ بھائیو دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر شکر و سپاس بجا لایا جائے اس موقع پہ وہ کم ہے۔ مولا کریم نے حیات مستعار میں ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی ایک طویل سفر طے کرنے کی مہلت اور موقع عطا فرمایا، اور وہ 8 سالہ محنت ہے آپ لوگوں کی، تگدو ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے جسے معروف درس نظامی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور درس نظامی مروجہ یہ علوم نبویہ اور علوم شرعیہ کا ایک نصاب ہے جو ہمارے بزرگان نے شیخ نظام رحمہ اللہ نے وضع فرمایا تھا، اس لیے یہ درس نظامی کہلاتا ہے۔ یہ ایک طریق ہے، ذریعہ ہے، سلسلہ ہے شریعت نبویہ، علوم قرآن اور سنت کی تحصیل کا۔ یہ طویل وقت اور یہ طویل سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اعانت سے، نصرت سے ہم اور آپ نے طے کر لی، اور اب یہ خاص موقع اور خاص مقام ہے کہ تمہاری دستار بندی کا اور ظاہری طور پہ تحصیل کی واجبی تمامی کا ایک موقع ہے۔ دور حدیث کے اختتام ہے، اور یہ بزرگوں کا طریقہ و دستور چلا آیا ہے کہ دور حدیث کے اختتام اور دستار بندی اس طرح خاص اکرام کے ساتھ، خاص احترام کے ساتھ، خاص شان کے ساتھ اور آن بان کے ساتھ اور خاص توقیر مقام کے ساتھ انجام دی جائے۔ یہ ظاہری طور پہ اور ایک نصابی طور پہ تکمیل ہے، اور یہ وہ تکمیل ہے کہ اس کے بعد گویا طالب علم وہ اپنے پیروں چلنے کے قابل ہو۔ یہ نہیں کہ علوم کی تحصیل ہو گئی، تحصیل تمام بالکمال اس معنی میں نہیں کہ
کہ علوم سارے کے سارے آگے اور تحصیل پوری ہو گئی۔ فارغ التحصیل کہتے ہیں، لیکن فارغ التحصیل اس معنی میں کہ واجبی تحصیل، جس کے بغیر اپنے پیروں آپ نہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ چل سکتے تھے۔ یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ لگے ہیں مستقل باتوں میں، شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ وہی عادت ہے تمہاری۔ وہ واجبی تحصیل اس کا ایک اختتام اس لحاظ سے ہے کہ اس سے پہلے نہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے تھے اور نہ چل سکتے تھے۔ جیسے نومولود کو اور نونہال کو ماں باپ چلاتے ہیں تو انگلی سے پکڑ کے شروع میں۔ یہ وہ وقت تھا، درس نظامی کا وقت، اور تحصیل تمامی سے پہلے، فراغت تحصیلی سے پہلے یہ وہ کیفیت ہوتی کہ اس میں گویا نہ اپنے پیروں چل سکتے تھے اور نہ کھڑے ہو سکتے، اور اب اس لائق ہو جاتے ہیں 8-10 سال پڑھ لینے کے بعد کہ وہ اپنے پیروں کھڑے ہو سکیں اور چل سکیں، اور چلنا آگے ہے مزید۔ محنت کا میدان، صحیح کا میدان ابھی آگے ہے، اور صحیح معنی میں ابھی چلنا سیکھ لیا اور قیام سیکھ لیا، آگے بڑھنا سیکھ لیا، ترقی کے مدارج اور مناہج سر کرنا یہ سیکھ لیا ہے۔ مواقع، میادین، مدارج، مناہج، معراجات ابھی باقی ہیں، مدارج علمی وہ ابھی باقی ہیں، انہیں آگے عملی میدان میں ایک صحیح مسلسل کے ذریعے سے اور انتھک محنت اور جدوجہد کے ذریعے سے پھر تاحیات اور قدم واپسین سر کرنا ہے۔ وہ میادین ابھی باقی ہے۔ یہ نہیں کہ فارغ التحصیل ہو گئے تو بس تمامی ہو گئی، اختتامی ہو گئی اور علوم اور تمام فنون آ گئے، نہیں، ابھی فی الوقت صرف اپنے طور پہ اپنے پیروں اور اپنی محنت سے چلنا اور پھرنا، قیام کرنا اور علمی میادین کو سر کرنا اور تمام مراحل کو طے کرنا، یہ سیکھ لیا آپ نے۔ عملی طور پہ اور فعلی طور پہ ابھی اس کی تکمیل اور تحصیل وہ باقی ہے۔ اور علوم دینیہ، علوم شرعیہ ظاہر وہ وسیع تر میدان ہے اور عریض تر میدان ہے کہ اس کی بدایت تو ہے لیکن نہایہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر اس کا نہایہ جو ہے وہ جا کے علوم ربانی سے ملتا ہے، علوم رسالتی سے ملتا ہے، اور ان علوم اور ان معارف کے لیے کوئی حد نہیں، کوئی حصار نہیں، کوئی کنار نہیں، کوئی حساب نہیں، اس کے آگے میدان لامحدود ہے۔ ایسا لامحدود میدان ہے علوم اور فنون کے لیے، علم کے لیے، عمل کے لیے، کردار کے لیے اور مناسب حال شان شان گفتار کے لیے، ایسا عظیم میدان ہے کہ اس کے لیے پھر ایسی کئی ساری زندگیاں اور کئی ساری صدیاں درکار ہوں، پھر بھی ان نہایات کو سر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے علم للرحمن جل جلالہ وما سواہ فی جہالاتہ یتہاور۔ علم اصلاً خاص ربانی ہے، اور اس خاص ربانی میں سے، صفت ربانی میں سے مولا کریم نے ایک حظ عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا ایک حظ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے افراد خاصہ کو عطا فرمایا، جو امت کے رجال خاص اور رجال الرجال کہلاتے ہیں، صلحات کیا فرماتے ہیں۔ عامت الناس رجال ہیں، اور ان میں جو رجال کار، رجال فن،
رجال علم ہیں وہ رجال الرجال کہلائیں، مردوں کے شہمرد، وہ علوم ربانی کے حاملین، وہ مردان زمانہ کے شہمردان کہلاتے ہیں فرمائے، اور تمام مردان زمانہ کے سرنام اور کارنام نمایاں ہراول دستہ وہ اللہ کے انبیاء کے وارثان کا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں علم للرحمن جل جلالہ وما سواہ فی جہالات ہی یتہاوم۔ اصل لفظ تہاوم ہے، بعض لوگ کچھ اور لفظ پڑھتے ہیں لیکن وہ نہیں ہے۔ وما سواہ فی جہالات ہی یتہاوم، تہاوم ہے۔ اور فی عام میں کچھ الفاظ اس طرح کے اور غلط موسوم ہوئے۔ اور رب کریم کی خاص صفت جو رب کریم کا خاصہ ہے، اس کے علاوہ ما سوی اللہ اس میدان میں لگیں گے، اس بحر میں وہ تیراکی کریں گے تو فرمایا وہ تو تہاوم کر رہے ہیں، وہ جہالت در جہالت کے بھور میں انتہائی سرگرداں ہیں، سرگشتہ اور برگشتہ ہیں، حالات اور حوادث جہل در جہل کے گرداب میں، بھور میں۔ وما سواہ فی جہالات یتہاوم مال التراب وللعلوم، خاکی بشر کا اور خاکی انسان کا اور علوم ربانی کا، یہ خاکی ہے، خشتی ہے، مٹی ہے، اور علوم ربانی صفات ربانی ہے، وہ نور ہی نور، اور یہ خشت ہی خشت ہے۔ جوڑ کیا ہے دونوں میں، ربط کیا ہے دونوں میں، انسلاک کیا ہے دونوں میں، رشتہ کیا ہے دونوں میں آپس میں، کیسے یہ رشتہ جوڑا جائے گا، کیوں کر یہ رشتہ جوڑا جا سکتا ہے، اور کب تک یہ جوڑا جا سکتا ہے، اور کب تک یہ قائم رہے گا، کیسے قائم رہے گا۔ مال التراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم۔ بشر کی ساری سعی، ساری تگ و دو، ساری محنت، یہ 100 سال پڑھ لے پڑھا لے، صدیاں پڑھ لے پڑھا لے، اس کی کل سعی کی انتہا اور نہایہ یہ ہے کہ اس پہ اپنی ہمدانی نہیں بلکہ اپنی ہیج مدانی، اپنا جہل، اپنی نالائکی، اپنی ناواقفی، اپنی کمی، اپنی کمزوری، اپنا نفس، اپنا بے مایہ ہونا، یہ اس پہ واضح ہو۔ علم کی تحصیل کا مقصد اس کا یہ ہے، اس پہ صحیح معنی میں اپنی لا علمی کم آئے گی، اپنا جہل، اپنی نالائکی کھلے، جس پہ حیات کے کسی بھی موڑ میں اور موقع میں اپنا جہل کھلا، اپنی ہیج مدانی کھلی، اپنی نالائکی کھلی، اپنا نااہل ہونا کھلا، اپنا نفس کھلا، وہ دن اس کی ترقی کا ہے، وہ دن اس کے آگے بڑھنے کا ہے، وہ دن آگے اس کے عروج کا ہے۔ اس لیے علماء و صلحاء ظاہر یہ وہ شائقین ہیں، منہومان لا یشبعان ابدا، منہوم، دو ایسے پیاسے ہیں، دو ایسے تڑپ والے، تڑپیدہ ہیں، ایسی طلب والے ہیں، لا یشبعان، منہوم العلم و منہوم الدنیا۔ پڑھ چکے ہو روایت، ساری حدیث پڑھ لی ماشاءاللہ، سیراب ہو گئے ہو، اب تو سیراب کرنے لگو گے انشاءاللہ۔ تو منہومان لا یشبعان ابدا، منہوم العلم و منہوم الدنیا، ایک ممدوح ہے، ایک مذموم ہے، ایک منہوم الدنیا ہے، منہوم الحیات ہے، منہوم المال ہے، وہ مذموم ہے، حریص اور لالچی حیات اور مافی الحیات کا۔ اور دوسرا حریص، دوسرا شائق، دوسرا پیاسا،
اور دوسرا طالب، دوسرا محب، دوسرا مگن، وہ فرمایا علم، منہوم العلم، وہ علم کا پیاسا ہے، یہ علمی پیاس ممدوح ہے، یہ باعث صد تحسین ہے، قابل صد آفرین ہے یہ علمی پیاس۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بشر جب اپنا علم سر کر لے گا تو علم کی تکمیل پہ اس پہ اپنا جہل کھلے گا۔ عالم جس قدر آگے بڑھتا جائے گا مزید در مزید اس پہ اپنی کمائی کی کھلتی جائے گی، اور یہ اس کے آگے ترقی کے مناحل ہیں اور مدارج ہیں جو طے کرتا رہے۔ یہ وہ سرمایہ عظیمہ ہے، اہل فن فرماتے ہیں، اور کیا خوب فرمایا ہے، اہل فن فرماتے ہیں یہ علم دینی، ہدایت علمی، فہم شرعی، ربانی وہ عظیم تحفہ ہے، وہ عظیم عطیہ ہے۔ بڑے اچھے الفاظ میں اس کو مجتمع کیا ہے، سمویا ہے جامع ترین الفاظ میں۔ وہ فرماتے ہیں اس کا تھوڑا بھی بہت ہے، بہت بھی تھوڑا ہے، یہ وہ عظیم سرمایہ ہے۔ اس کا اس عطیہ ربانی کا اور رب کی کرم نوازی کا، رب کے ہاں کی منظوری کا، ظاہر جسے رب نے راہ علم پہ لگا دیا، راہ طلب پہ لگا دیا، وہ اللہ کے ہاں منظور ہو گیا۔ یہ منظوری ہے رب کے ہاں، جس کے بارے میں اللہ اس کی بھلائی چاہے، کامیابی چاہے، کامرانی چاہے، عزت چاہے، سربلندی چاہے، افتخار چاہے، اسے علمی ازدخار عطا کرتا ہے اور علمی سرمایہ عطا کرتا ہے۔ اور جسے اللہ نہیں چاہتے اسے علم کے علاوہ، شریعت کے علاوہ، قرآن و سنت کے علاوہ دنیا کے اور بہت سارے بکھیڑوں میں اور یا اضافی جھمیلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے الجھا دیتے ہیں، سرگشتہ و برگشتہ رہتا ہے۔ جسے مولا کریم چاہتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ علم کا سرمایہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ سرمایہ عظیمہ ہے، اس کا قطرہ بھی بحر ہے اور بحور بھی فرمایا محدود ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اس کا تھوڑا بھی بہت ہے، قلیل منک یکفینی ولکن قلیلک لا یقال لہ قلیل۔ اس کا قلیل بھی کثیر ہے، اس کا تھوڑا بھی بہت ہے، بہت بھی تھوڑا ہے، سیری نہیں ہے اس لا یشبعان ابدا۔ علم کی تشنگی سے سیری نہیں ہے، سیرابی نہیں ہے، مزید در مزید اس میں آگے بڑھتے ہی رہنا تا حیات۔ اور یہ حیات مستعارہ کیا ہے، 50-100 سال کی حیات کیا ہے، صدیاں بھی اس کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ صفات ربانی میں سے صفات ربانی وہ ساری کی ساری لامحدود، بے حصار، بے کنار، بے شمار اور بے قیاس ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا خاصہ علوم ربانی، ہاں وہ علیم ہے، اور بقیوں کو جو اس تک رسا ملے گا وہ عالم کہلائیں گے۔ فرق یہ آپ جانتے ہو، ماہر ہو گئے تمام فنون کے، جانتے ہو بخوبی علیم میں اور عالم میں کیا فرق ہے، جانتے ہو نا؟ ہاں باقاعدہ نام لینا تو تمہاری توہین ہے کہ ہم کہیں صفت مشبہ یا فاعل کا فرق ہے۔ اب تو علام بن رہے ہو ماشاءاللہ، تو اولا کی بات ہے، یہ فرق ہے علیم کا اور عالم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فاصلہ رکھا ہے، تم جس قدر بھی حاصل کرو گے علوم ربانی میں سے بہت محدود ہوگا، بہت وقتی ہوگا، بہت سطحی ہوگا، بہت عارضی ہوگا، کیونکہ صفات ربانی میں سے رب غنی، رب کی کل صفات غنی، تو غنی کی صفات کو اپنانے کے لیے خود اپنی کل ہستی کو، اپنی حیثیت کو بالکل ہی ملیامید کرنا ہوگا، خاک میں ملانا ہوگا، طلب میں رہ کر، طلب میں رہ کر، محنت میں رہ کر، مجاہدے میں رہ کر
ان هذا العلم لا يحصل الا بالذل واذا حصل فليس فيه الا العز. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس کے لیے خود کو خاک میں ملانا ہو، محنت اور مجاہدہ اس کے لیے، اور زہد اور مزاہدہ یہ اختیار کرنا ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کروڑ واحد بھی عطا فرمائے رب کریم اپنے فضل سے. تو یہ اس کا کرم بالائے کرم ہے، یہ لطف بالائے لطف ہے، یہ فیضان بالائے فیضان ہے الہ العالمین کا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس کی تحصیل میں ہم تن ہم وقت ہم ساعت ہم ذات ہم حیات وہ علماء کو طلباء کو لگنا ہو، تب جا کے اس کا حظ وافر. العلم لا یعطیک بعدہ حتی تعطی الیہ کلک، کل وقتی طور پہ، کل حیثیتی طور پہ، کل متاعی طور پہ، کل حیاتی طور پہ خود کو باقاعدہ اس کے قدموں میں رکھنا ہو. تو تب پھر یہ علم ربانی جو ہے آپ کو معمولی سا مختصر سا حصہ عطا کرے. آپ پڑھ چکے ہیں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت فی المنام انی اشربت اللبن، میں نے خواب دیکھا کہ مجھے دودھ پلایا گیا. پڑھ لی روایت یا نہیں؟ اشربت اللبن، مجھے دودھ پلایا گیا. صحابہ کرام نے فرمایا فما اولتہ یا رسول اللہ؟ قال اولت بالعلم، میں نے اس کی تعبیل اور تعبیر سمجھی ہے علوم ربانی سے. اللہ تبارک و تعالی مجھے علوم ربانی میں سے، علوم کلامی میں سے، علوم وحی میں سے، علوم عرشی میں سے وافر حصہ عطا فرمائیں گے. اور میں نے پی لیا بہت سارا. پھر اس کے بعد میں نے دیا ابو بکر صدیق کو، اس کے بعد دیا عمر فاروق کو، اور وہ سارا کا سارا غٹا غٹ پی گئے اور ختم کر لیا. فرمایا یہ علوم ربانی ہے، سنن نبویہ، سنن شرعیہ ہے. تو محدثین فرماتے ہیں کہ علوم ربانی کو، علم حدیث کو، علم شرعیہ کو تمثیلی طور پہ عالم ارواح میں جو مشکل کر دیا گیا ہے، منفصل کر دیا گیا دودھ سے. دودھ یہ آپ جانتے ہو کہ دودھ ایک تو متبرک مشروب ہے، ہر مشروب کی الگ دعا ہے، اور دودھ نوش جان کیا جائے اس کے لیے الگ دعائیں پڑھ چکے، مزید در مزید کی دعا ہے تمام مشروبات سے ہٹ کے. پھر یہ بھی ایک مقام ہے فی انہار من لبن لم یتغیر طعم. سورہ محمد میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر بہشت کی انہار میں سے نہر ایک وہ دودھ کی ہوگی لم یتغیر طعم، لیکن وہ صالح اور صحیح والا دودھ ہوگا، خوش ذائقہ اور خوش ذوق خوش ذائقہ ایسا ہوگا کبھی ذائقے میں تبدیلی نہیں آئے گی. وہ تو جنت کا خاص دودھ ہوگا. دنیا میں دودھ کا مزاج تمام اطعمہ میں سب سے حساس واقع ہوا ہے، تم بخوبی جانتے ہو. یہ مشاہدے کی بات، عام سی معروف سی بات ہے، مشہور سی بات ہے. کل مطعومات میں سب سے زیادہ حساس طبیعت، جساس طبیعت، بالکل چھوئی والی طبیعت، چھوئی موئی والی طبیعت اطعمہ میں کس چیز کی ہے؟ وہ دودھ کی ہے. فرمایا اور اس قدر حساس ہے، اس کے قریب اس میں کوئی چیز شامل نہ کی جائے، قریب میں بھی مشہور ہے. دودھ رکھا ہوا ایک برتن میں اور قریب میں خربوزہ یا آم رکھ دیا گیا رات، اس کی خوشبو سے بھی یہ پھٹ جاتا ہے. اس قدر حساسیت اس میں پائی جاتی ہے. ملائی نہ جائے اس میں ایسی چیز تیز خوشبو والی، کوئی خربوزہ ہو تیز خوشبو والا، کوئی آم ہو، کوئی بھی حساس تیز خوشبودار کوئی چیز رکھی جائے اس کی تیز خوشبو سے بھی یہ پھٹ جاتا ہے. اس قدر حساس طبیعت ہے.
اسی طرح علوم ربانی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت حساس مزاج عطا فرمایا. پڑھ چکے ہو لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ فرمایا گیا لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ شَتَّىٰ. یہ بھی بالکل اوائل میں پڑھ چکے ہو, درجہ اولا میں پڑھا ہے یا نہیں؟ مفید طالبین میں لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفات, اور علم ربانی کے لیے آفات ہیں بے شمار, یعنی انتہائی حساسیت, انتہائی جساسیت اس کے مزاج میں پائی جاتی ہے. اسی طرح علوم کے سرمائے کو بھی تمام تر قسم کی اس طرح موذی آثار سے, بلکہ موذی سایوں سے بھی, موذی حالات سے اور مضر کیفیات سے, متصادم احوال سے اور متصادم متناقض معاشرے سے اور حالات سے بچانا. یہ اس کی خاص صفت ہے فرمایا, خاص اس کی شان ہے, خاص اس کا استغنائی اور حساسی مقام ہے. ظاہر ہے جس شان میں استغنا پایا جائے جس قدر, تو استغنا اور حساسیت لازم اور ملزوم. جانتے ہو نا اس قدر استغنائیت کے ساتھ حساسیت وہ لازم ہے. اس لیے جب استغنا پایا جاتا ہے سلسلہ حساس و شفاف اتنا ہو جاتا ہے, اس میں لطیف بات جو ہے وہ بھی شیطان برابر پھر محسوس کرتے ہیں. معاملے کی حساسیت میں شفافیت, معمولی لطیف بات جو ہے وہ بھی شیطان دکھائی دے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اصلاً تو یہ ہے کہ علوم ربانی میں انسان کی ساری زندگی صرف ہو, پھر بھی اس کی کوئی حد اور کوئی نہایہ وہ بندہ سر نہیں کر سکتا. اس لیے فرمایا اس کا قلیل بھی کثیر ہے اور کثیر بھی قلیل ہے. یہ وہ صفات ربانی میں سے ہے, اور یہ فرمایا حاصل ہے اس صراط مستقیم کا. اہدنا الصراط المستقیم جو فرمایا گیا ہے, فرمایا اس کی عملی تشریح اور تعبیر ہے. ایک مومن جب سے ہوش و حواس میں آتا ہے, مکلف بنتا ہے, اگر بالفرض اس کو 500 سال کی زندگی مل گئی اور 500 سال میں ہر روز وہ 100 رکعت نماز ادا کرتا ہے, تب بھی کیا پڑھے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم. بدایت تو ہے, نہایت سر نہیں کر سکتے. یہ وہ صراط مستقیم, یہ وہ خاص رب کا فضل ہے, رب کا عطیہ ہے. یہی سلسلہ علوم ربانی کا ہے. وہ 10,000 مرتبہ پڑھے گا, 10 لاکھ مرتبہ پڑھے گا, رکعتوں کو نمازوں کو یہی کہے گا اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہ ہدایت عظیمہ ہے. ہدایت کا وہ تشریحی, تعمیلی, تعبیری قسم کا گنجینہ ہے. عوام کے پاس اس کا اجمال, علماء کے پاس اس کی تفصیل, تعبیر, تشریح اور تفسیر ہے. تو اس لیے فرمایا, لیکن ضرورت سب کی ہے, محتاج سب ہیں. یہ وہ عظیم سرمایہ ہے. 10 لاکھ مرتبہ کسی نے نماز ادا کر لی, 1 کروڑ مرتبہ ادا کر لی, پھر بھی کیا کہے گا؟ اہدنا الصراط المستقیم. یہ وہ عظیم سرمایہ ہے. پوری حیات اس کی گزر جائے گی, اس عظیم نعمت کا یہ مبتدی ابھی تحصیل کرنے والا ہے. صدیاں اس کی گزر جائیں, اب بھی یہ مبتدی ہے. اس کا منتہی بننا تو بہرحال وہ ہے نہیں حقیقی طور پہ اس کے لیے. ہاں رسمی طور پہ فی الوقت آپ منتہی بن رہے ہیں. ضابط عالمی کہتا, دنیاوی دستور کے مطابق ابھی آپ گویا اس لحاظ سے منتہی بن رہے ہیں, اختتام پہ پہنچ رہے ہیں اور تحصیل تمام کر رہے ہیں, فارغ التحصیل ہو رہے ہیں. دستار فضیلت آپ کے سر پہ رکھی جائے گی. یہ ساری رسمی طور پہ, وقتی طور پہ کہ آپ اب گویا کہ اپنے پیروں سے اس عظیم میدان میں, لامتناہی میدان میں ابھی آپ چلنے کے قابل ہوئے. ابھی تک تو آپ گھٹنوں چل رہے اور اپنے پیروں پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے اور نہ آپ آگے چل سکتے تھے. اب اتنے ہو گئے
ایک قاری صاحب کا کہیں اور پروگرام ہے تو ٹھیک ہے نا، مجھے تو جواب کہیں بس کروں. آپ تھوڑی سی بیان کریں. تو اس لحاظ سے فرماتے ہیں کہ اس کی ان علوم ربانی کی جو شان ربانی ہے، صفت ربانی ہے، ہم تو زندگی بھر اور حیات بھر اور صدیاں گزار لیں، عمر نو کسی کو مل جائے تب بھی ہم اس کے مقتدی ہی رہیں گے. اور مقتدیوں والی طلب، مقتدیوں والی تشنگی، وہ تڑپ، وہ شوق اور ذوق زندہ رہے تو بہرحال یہ شوق اور یہ ذوق، یہ انہمات، یہ محبت، یہ تڑپ، یہ اشتیاق ہمیں پروان چڑھائے، یہ پروان چڑھاتا، یہ بلندیاں دلاتا. اس لیے کہ رب عالی، رب کبیر کی صفت ہے. آپ پڑھ چکے ابو داؤد شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علوم ربانی کے ذریعے سے اور علوم اجدی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو عرفان، عزت اور مقام اور رتبے ایک چوٹی عطا فرمائیں گے، چوٹی عطا فرمائیں گے. اس عظیم چوٹی پہ تم فائز ہوگے اور تمہاری حیثیت، اگر تم علم کی لاج رکھو گے، علم کے تقاضوں پہ چلو گے، علم کے مقتضیات کو اپناؤ گے، علم کی جو اصل اپنی فطری اور مزاجی شان ہے، آن بان ہے، اس کو اپناؤ گے اور اس پہ چلو گے، اس کا خیال رکھو گے، لحاظ رکھو گے، قدر و قیمت پہچانو گے. فرمایا اصلحوا شانکم حتی تکونوا فی الناس کالشام. پڑھ چکو ابو داؤد شریف. حتی تکونوا فی الناس کالشام. تم اپنی حیثیت، اپنا مقام، اپنا رتبہ، اپنا لباس ظاہری، لباس باطنی، ظاہری لباس بھی آپ کا صاف ستھرا اور مقام رتبہ بھی آپ کا اجلا اور نکھرا 100% واضح. تکونوا کالشام، شام پڑھ چکے ہو جسے عام طور پہ تل سے اور خال سے تعبیر کیا جاتا ہے. جسے فرمایا کسی خوبرو اور خوش شکل، خوش چہرت کے وسط چہرت پہ نمایاں تل ہو. پڑھ چکے ہو نا؟ تو ایک حسین اور جمیل خوش چہرت گلفام کے چہرے پہ کوئی نمایاں قسم کا تل واقع ہو اور اسے خاص قسم کی تعبیر دی جاتی ہے. شعراء نے، اصحاب کلام نے، اصحاب بیان نے کیا کیا اسے تعبیریں دی ہیں، کیا کیا اسے تعبیریں دی ہیں. اور کس سے پوچھا گیا کہ یہ کیا تم نے رکھا ہے اپنے پاس؟ تو کہا جناب یہ خزانہ اور مرکز حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے میں نے. اسے اس سے بھی تعبیر کیا گیا، مرکز حسن کا دربان اور داروغہ کرا دیا شعراء نے اسے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنی حیثیت، اپنا مقام ایسا نمایاں بنا حتی تکونوا کالشام فی الناس. اس حسن و جمال کے خزانے پہ، مرکز پہ جو ایک نمایاں تل اور خال ہوتا ہے اور سب جو ہے اسے انتہائی محبت سے، لطف سے، عقیدت سے، رشک سے اور غبطے سے دیکھتے ہیں. اسی طرح ہی تم اپنا مقام بنا لو. یہ مقام خود بخود ایسے سودے میں نہیں بنے گا، ظاہر ہے اس کے لیے محنت اور مجاہدہ کرنا، محنت اور مجاہدہ. من جد وجد، من جد وجد، جس قدر محنت کرو گے، مجاہدہ کرو گے، سو اللہ تبارک و تعالی مقام اور رتبہ عطا فرمائے. اور بغیر کسی محنت کے اور مجاہدے کے یہ مقام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم گویا اس طریقے سے مقامی لحاظ سے ایک نمایاں تل بن جاؤ مرکز حسن میں، یا نمایاں خال بن جاؤ. ظاہر نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا. 100 بار عقیق کٹا تب نگی اور ہنا رنگ لائی گھس جانے کے بعد. یہ ظاہری اور گویا کہ عالمی اصول و ضابطہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو علم پڑھا ہے، جو پڑھایا ہے، وقتی طور پہ جیسے میں نے عرض کیا رسمی طور پہ آپ ایک خاص حد تحصیل کو چھو رہے ہو اور اصلاً تو اس کی حد کوئی ہے ہی نہیں. تاحیات ہمارا سبق ہے اور تاحیات تعزیز ہمارا وظیفہ ہے.
اس علم کو لینا، مزید در مزید حاصل کرنا، مزید در مزید میں آگے بڑھنا، ترقی کرنا، میادین سر کرنا، اوج کمال پہ چڑھنا اور مزید مراکز حاصل کرنا، یہ ہماری زندگی کا گویا کہ فریضہ ہے۔ اور اس فریضے سے کبھی ہم سبق دوش نہیں ہو سکتے، کبھی چھٹی مل ہی نہیں سکتی۔ مکتب علم کا انداز نرالا دے، وہ تو کہتے ہیں مکتب عشق کا، ہم کہیں گے مکتب علم کا انداز نرالا، دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تم نے سبق یاد کر لیا وقتی طور پہ، اور اب تمہاری اختتامی حدیث انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن چھٹی کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔